मैं एक जांबाज बर्मा और थाईलैंड के घने जंगलात में एक खतरनाक मिशन पर मूरंग कबीले की औरतों की कैद से खुद को और अपने साथियों को छुड़वा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शम्स को दफनाने के बाद हमने अगला पूरा दिन और रात पड़ाव पर ही गुजारा। शदीद बारिश की वजह से एक तो जंगल में चलना बहुत दुश्वार हो गया था, दूसरी वजह चश्मे की गुजरगाह थी जिसमें बरसाती पानी इस कदर चढ़ाया था कि शोर मचाता और पत्थरों को उखेड़ता ये पानी अब किनारों से बाहर बह रहा था। आपने अगर पहाड़ों में बरसाती पानी यकलख्त चढ़ आने और उसकी शिद्दत देखी हो तो बाखूबी अंदाजा होगा कि हमारे चश्मे की गुजरगाह की क्या हालत होगी। बारिश के साथ साथ इंतहाई कड़कदार बिजली चमकती और वक्फे वक्फे से जंगल के दरख्तों पर गिरती। इसी बारिश और आसमानी बिजली के गिरने के दौरान जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे इस कुदरती अमल को देखने का बचश्मे खुद मौका मिला। जंगल में किस्म किस्म के दरख्त उगे हुए थे। एक बार बिजली हमारे करीब ही एक दरख्त पर गिरी। दरख्त के कई टहने टूट कर गिर गए और उनमें आग भड़क उठी जिसे बारिश ने जल्द ही बुझा दिया। चंद ही लम्हों में हवा में एक इंतहाई खुशगवार खुशबू फैल गई। मूरंग खुशबू फैलते ही उस दरख्त की जानिब भागे। मैं ये समझा कि वो हमें छोड़कर भाग रहे हैं। हम सब खैमों में बैठे थे जिन्हें हम ऐसी नागहानी सूरत में बारिश से बचाव के लिए हमरा लाए थे। मैंने कैसर और उसके साथियों को इशारा किया और हम सब मूरंगों के पीछे गए। मूरंग उस दरख्त के गिरे हुए अध जले टहनों की बड़ी बड़ी शाखों को काट रहे थे। सारी खुशबू इन्हीं टहनियों में से आ रही थी। थोड़ी देर में ही मूरंगों ने तमाम छोटी बड़ी शाखें काट कर और उनके जले हुए पत्ते अलहदा करके उनके दो बड़े ढेर बना लिए। वहीं से दूसरे दरख्तों की लंबी और बारीक शाखें लेकर उन्हें बांधा और उन्हें उठाकर मेरे खैमे में ले आए। इन तमाम शाखों पर लातादाद फिंसियां निकली हुई थीं। इन्होंने शाखों के ये दो बड़े गट्ठे मुझे यानी अपने वक्ती सरदार को पेश किए। मुझे अभी तक इनका मसरफ समझ में ना आया। इन शाखों से अभी तक खुशबू आ रही थी और ये खुशबू मुझे खासी मानूस महसूस हो रही थी। अचानक ही मुझे याद आया कि खुनसा का ड्राइंग रूम भी ऐसी ही खुशबू से महका हुआ था और फिर दिमाग के आगे से पर्दे हटते गए। उमर ने एक रोज मुझे बताया था कि कैमोचिया, थाईलैंड और लाओस के जंगलात में अक्सर और बर्मा, आसाम और बांग्लादेश के जंगलात में कहीं कहीं ये मखसूस किस्म का खुदरौ दरख्त पाया जाता है। अगर कभी आसमानी बिजली इस दरख्त पर गिर पड़े तो बड़े टहने टूट कर गिर जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। अगर बिजली गिरते वक्त बारिश भी हो रही हो तो बारिश आग तो बुझा देती है, लेकिन बिजली की हिद्दत से शाखों का अंदरूनी रस उनकी जिल्द पर आकर फिंसियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये शाखें दुनिया में सबसे कीमती लकड़ी समझी जाती हैं और इसे ऊद कहते हैं। मिडिल ईस्ट के उमरा और हुक्मरान इस खुशबू के दीवाने हैं। सूखने पर ये शाखें 1976 में $10,000 में 1 किलो के हिसाब से ये हुक्मरान और उमरा बखुशी खरीद लेते थे। इन्हें जब सुलगाया जाता तो इसकी मशहूर कुन खुशबू उनके महलों में फैल जाती। जो शाखें मूरंगों ने मुझे दी थीं, सूखने के बाद भी उनका वजन 40 किलो से ज्यादा होना था। दूसरी रात को बादल छट गए। सुबह की निखरी निखरी धूप में यूं महसूस हो रहा था गोया जंगल ने गुस्ल किया हो। हमारा काफिला सुबह 9 बजे ही मग कबीले की जानिब रवाना हुआ। चश्मे का पानी अब अच्छी खासी बड़ी नदी की सूरत इख्तियार कर चुका था और पहाड़ की ढलवान की जानिब लहराता, बल खाता, कभी नजरों से बिल्कुल गायब होकर यकायक सामने आ जाता। यूं ही एक बार जब गायब हुआ चश्मा सामने आया तो मुरंगों ने इशारे से हमें बिल्कुल खामोश रहने और बैठ जाने को कहा। हमारे सामने ही 10-12 हाथी एक कतार में अगले हाथी की दुम को अपनी सूंड से पकड़े चश्मे को क्रॉस कर रहे थे। 2 नर हाथी कतार से अलहदा चलते हुए 2 बच्चे हाथियों की निगरानी कर रहे थे जो शरारतें करते और अपनी सूंडों में पानी भरकर एक दूसरे पर उछालते कतार से दूर होते जाते। मुझे बाद में सुंदरबन में खैदा के दौरान बताया गया कि जंगली हाथी अगर किसी इंसान को अचानक देख लें तो उस पर हमला कर देते हैं। हाथियों के गुजरने के काफी देर बाद तक हम अपनी जगहों पर दुबके रहे। अब हमारा काफिला मग कबीले की हुदूद में दाखिल हो चुका था क्योंकि नक्कारे एक खास अंदाज से बजाकर हमारी आमद की इत्तला दे रहे थे। मगहों के एक करीबी गांव के लोग चश्मे के दूसरे किनारे पर आकर हमें देखने लगे। मुरंगों ने उन्हें अपनी जबान में कुछ बताया। अब मग चश्मे के दूसरी तरफ हमारे मुतवाजी चल रहे थे।
کچھ آگے جا کر ایک جگہ وہ رک گئے. وہاں پر چشمے کا پاٹ خاصا چوڑا اور پانی نسبتاً کم گہرا تھا. وہیں سے ہم نے چشمے کو عبور کیا اور اب مگ اور مورنگ ہمارے آگے آگے ہمیں اس گاؤں میں لے جا رہے تھے جہاں ان کے سردار کی رہائش تھی. شام کے 6 بجے ہوں گے جب ہم سردار کے گاؤں میں داخل ہوئے. اس قبیلے کے مرد اور عورتیں ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کے ٹکڑے باندھے ہوئے تھے. ان کے جھونپڑے بھی کھالوں سے ڈھپے ہوئے تھے. سردار کا خیمہ گاؤں کے بیچ میں سب سے بڑا اور نمایاں تھا. اس کے خیمے کے سامنے کھلی جگہ پر ہمیں پڑاؤ کرنے کا کہا گیا. خچروں پر سے اسباب اتارا گیا تو میں نے سردار اور اس کی رانیوں کے لیے خریدے نقلی موتیوں کے ہار، سگار اور سگریٹ وغیرہ نکال کر علیحدہ کر دیے. ٹن فوڈ بھی ہمارے پاس خاصی مقدار میں تھا کیونکہ مورنگوں کو یہ تحائف دینے کی نوبت ہی نہ آئی تھی. اس قبیلے کی عورتیں بھی مورنگ عورتوں سے اخلاقی طور پر بہت بہتر تھیں. انہوں نے جسموں کا اوپری حصہ پتوں کی بیلوں سے ڈھانپا ہوا تھا. صرف بچوں کو دودھ پلاتے وقت وہ کوئی جھجک وغیرہ محسوس نہ کرتی. سورج غروب ہوتے ہی گاؤں کے باسی مشعلیں روشن کیے سردار کے خیمے اور ہمارے پڑاؤ کی جگہ کے درمیان قطاروں میں بیٹھ گئے. مورنگ گائیڈوں کے ذریعے سردار کو ہمارے متعلق مفصل اطلاعات مل چکی تھیں، اس لیے ہمارے لیے 30 زندہ مرغ لائے گئے. قیصر کے ساتھیوں نے انہیں ذبح کر کے آگ پر بھونا اور کھانے کے بعد انہوں نے ہم سب کے لیے چائے بنائی. ابھی ہم کھانے پینے سے بمشکل فارغ ہوئے تھے کہ مگ سردار اپنے خیمے سے برآمد ہوا. اس کے دائیں بائیں اس کی 2 رانیاں اور پیچھے بھالے بردار محافظ تھے. سردار نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے قریب کھڑے ایک ادھیڑ عمر مگ کو جو اپنے پہناوے سے اس کا مشیر لگ رہا تھا کچھ کہا. مشیر سیدھا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سردار کے پاس لے جانا چاہا. دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. میں نے آہستگی سے قیصر کو جو میرے قریب ہی کھڑا تھا کہا کہ اپنے ساتھیوں کو کہے کہ اپنے ہتھیاروں پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لیں اور خود وہ اور میرا نمبر 2 سردار کے لیے لائے گئے تحائف اٹھا کر میرے پیچھے آئیں. ہم سردار کے پاس پہنچے تو سردار نے کھڑے ہو کر اپنا بازو میرے دائیں کندھے کے جوڑ پر رکھ دیا. میں نے بھی بالکل اسی طرح کیا. یہ غالباً اس قبیلے کا گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کا طریقہ تھا. میں نے سردار کو تحائف پیش کیے جنہیں اس نے خوش دلی سے قبول کیا. میں سوچ رہا تھا کہ سردار سے گفتگو کرنے کے لیے ایک یا کئی مترجموں کی ضرورت پڑے گی کہ سردار نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خوش آمدید اور تحائف کے لیے بے حد شکریہ. میں اپنے والد سردار کی زندگی میں کچھ عرصہ تک چٹاگانگ کے ایک اسکول میں پڑھتا رہا ہوں اور انگریزی زبان سے بالکل ہی نابلد نہیں بلکہ آسان الفاظ سمجھ سکتا ہوں اور اپنا معافی الضمیر بھی بیان کر سکتا ہوں. اس نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی. اس کے لمبے تخت پر اس کی 2 رانیاں ذرا کھسک گئیں اور میں سردار کے ساتھ بیٹھ گیا. قیصر اور میرے نمبر 2 تھائی جو ابھی تک ہمارے سامنے کھڑے تھے مشیر نے 2 مونڈھے پیش کیے جن پر وہ مشیر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے. سردار نے چند رسمی باتوں کے بعد مورنگ قبیلے کی بات چھیڑتے ہوئے کہا، اس جلاد اور وحشی عورت سے قبیلے والوں کی جان چھڑوا کر تم نے نہ صرف اس قبیلے پر بلکہ ہم پر بھی احسان کیا ہے. مورنگ ہمارے قبیلے سے بہت چھوٹا لیکن ہمارا دوست قبیلہ ہے. اس عورت نے اپنے سردار شوہر کو قتل کر کے ہمارے ساتھ بھی اپنے قبیلے کے تعلقات ختم کر دیے تھے. تمہارے ہمراہ آنے والے مورنگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا سردار چننے کے لیے میرا نام تجویز کیا ہے. اگر تم ساری مالائیں، تکونا یاقوت اور تاج مجھے دے دو تو میں کسی مناسب مورنگ کو ان کا سردار چن لوں گا. سردار نے مجھ سے ملنے کے چند منٹ کے بعد ہی مجھ سے مورنگ قبیلے کے سردار کی پہچان کی نشانیاں مانگ لی تھیں. اس کی اس قدر عجلت نے مجھے شک میں ڈال دیا. اپنے محکمے میں ٹریننگ کے دوران مجھے سکھایا گیا تھا کہ مفروضوں میں ہی حقائق چھپے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یکسر نظر انداز نہ کرو. میں نے سردار کو کہا کہ سردار عورت کو ہلاک کرنے کے باعث مجھ پر بھی مورنگ قبیلے کی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس رسم کو ہم کل کے لیے ملتوی کر دیں؟ ویسے بھی آج رات ہم آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے. شاید میری بات سردار کی توقع کے خلاف تھی. ایک لمحے کو تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور ماتھے پر تیوریاں پڑیں، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کی خاطر تواضع اور تفریح طبع کے لیے ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. مورنگ سردار کا چناؤ تو بعد میں ہوتا رہے گا. میں تو چاہتا ہوں آپ چند روز یہیں رہیں اور اپنے سفر کی تھکاوٹ اتاریں. سردار نے یہ کہہ کر اپنے مشیر کو اپنے قریب بلایا اور اسے کچھ ہدایت دی. مشیر قبیلے کی 10-12 عورتیں اور اتنی ہی تعداد میں مرد اپنے ہمراہ لیے خیموں کی طرف چلا گیا. ادھر سردار سے چند منٹوں کے لیے اجازت لے کر میں نے قیصر اور نمبر 2 کو اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ ہی خچروں کی طرف آ گئے. میں نے ان دونوں کو کہا کہ مجھے سردار کی نیت ٹھیک دکھائی نہیں دیتی.
मुमकिन है ये मेरा वहम ही हो, लेकिन एहतियातन अपने तमाम साथियों को कह दें कि अपना तमाम असलहा और गोलियां अपने पास तैयार हालत में रखें और उनकी दी हुई खाने पीने की कोई शय भी हरगिज इस्तेमाल न करें। नंबर 2 को मैंने खुसूसी हिदायत दी कि अगर कबीले वाले तुम्हें और तुम्हारे साथियों को शराब पेश करें तो अव्वल तो शराब न पियो, और अगर बहुत जी चाहे तो जाम पहले पेश करने वालों को पिलाओ और फिर बाद में खुद पियो। नंबर 2 ने मेरी बात सुनकर कहा कि जनाब, हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हैं और अगर आप न भी कहते हम उनकी दी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल न करते। आप बेफिक्र रहें, हम हर मुमकिन एहतियात करेंगे और हम हर दम चौकन्ना रहेंगे। मैं इन दोनों को हिदायत देकर सरदार के पास वापस लौट आया और चंद मिनट में ही कैसर और नंबर 2 भी अपने साथियों तक मेरा पैगाम पहुंचाकर अपने मूढ़ों पर आ बैठे। मेरी गैर मौजूदगी में सरदार की 2 रानियां भी अपने खेमों में जा चुकी थीं। थोड़ी देर में ही बहुत सारी लकड़ियां मैदान में हमारे सामने ढेर करके अलाव रोशन किया गया और 3 नक्कारे अलाव की दूसरी तरफ बजने लगे। 3 मघ मर्द एक बड़ा मटका उठाकर लाए और सरदार से कदरे फासले पर रख दिया। मटका किसी सयाल शय से भरा हुआ था। चंद लम्हों में ही 15 मघ औरतें अपने चेहरों और बाजुओं पर मुख्तलिफ रंगों से सजावट करके आ गईं। हर एक के हाथ में एक खाली जाम था। वो सब सरदार के सामने उकड़ू बैठ गईं। उनके पीछे ही 15 मघ मर्द भी आ गए। उनके जिस्मों और चेहरों पर भी मुख्तलिफ रंगों से लकीरें खींची हुई थीं। ये दोनों टोलियां सरदार के सामने अभी बैठी ही थीं कि दोनों रानियां भी रंगों से चेहरे सजाए और जाम थामे खेमे से बाहर आईं और तख्त पर हमारे सामने बैठ गईं। सरदार ने खड़े होकर अपनी जबान में कुछ कहा। दोनों रानियों ने मटके से एक एक जाम भरकर जमीन पर फेंका। ये एक तरह से इजाजतनामा था कि शुरू हो जाओ। मघ औरतों ने मटके से जाम भरकर मेरे साथियों को पेश किए। उनके इनकार करने पर खुद जाम में से थोड़ा सा पिया और फिर जाम मेरे साथियों को पेश किया। अब भी उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने यही जाम अपने मर्दों की टोली को दिए जो गटागट पी गए। मैंने अपने साथियों के रवैये के बारे में सरदार को मूरंग कबीले में पेश आने वाले हालात के बायस मेरे साथियों ने अहद किया है कि शराब हरगिज न पिएंगे और मैं भी इसी अहद में शामिल हूँ। सरदार, जो मेरे साथियों के शराब न लेने के बायस हैरान हो रहा था, बोला कि तुमने अच्छा किया कि मुझे इस बात से पहले ही आगाह कर दिया, वरना मेरी रानियों की पेश करदा शराब पीने से अगर तुम इनकार कर देते तो ये मेरी और मेरी रानियों और कबीले की सख्त तौहीन समझी जाती। रानियां इस दौरान अपने खास मशकीजे से 2 जाम भर चुकी थीं। सरदार ने उन्हें मेरे न पीने से मुताल्लिक बताया और रानियों ने दोनों जाम सरदार को पेश किए, जिन्हें वो यक्के बाद दीगरे चढ़ा गया। नक्कारों की ताल में अब तेजी आ चुकी थी। सरदार के इशारे पर दोनों टोलियां खड़ी हो गईं और अपनी जबान में हाउ हू और नामालूम क्या गाते हुए नाचना शुरू कर दिया। उनकी जबान मेरे पल्ले न पड़ी, लेकिन नक्कारों की रिदम पर उनकी हम आहंगी और एक जैसी जिस्मानी हरकत यकीनन काबिल दीद थी। अलाव की दहकती आग के लरसते शोलों के अक्स में उनके थरकते हुए जिस्म बड़ा पुरकैफ समा पैदा कर रहे थे। मेरे थाई साथी ललचाई हुई नजरों से शराब के मटके को देख रहे थे, जिसमें से रक्स करने वाली टोलियां वक्फे वक्फे से जाम भरकर पी रही थीं। ये हंगामा रात के पिछले पहर तक जारी रहा। रक्स खत्म हुआ तो मैंने और मेरे साथियों ने दिल खोल कर दाद दी और मैंने सरदार का शुक्रिया अदा किया। इस जश्न का एहतमाम हमारे एजाज में किया गया था। शब बसरी के लिए सरदार ने मुझे अपने खेमे के करीब ही एक खेमा दिया जो यकीनन उसकी 2 रानियों में से किसी एक का था। खेमे में घास फूस से बने बिस्तर पर चादरों की बजाय जानवरों की खालें बिछी थीं और एक मशल रोशन थी। मुझे खेमे तक पहुंचाने के लिए एक रानी आई थी। एक थाई मेरा जाती सामान, जिसमें मालाएं और ताज के अलावा 2 सब मशीन गन्ने थी, खेमे में छोड़ गया। मैंने अपने बैग में से स्लीपर और रात के पहनने वाले कपड़े निकाले और सर झुकाकर रानी का शुक्रिया अदा किया कि वो चाहे तो मैं कपड़े वगैरह तब्दील कर सकूं। लेकिन रानी जाने का नाम ही न ले रही थी। मैंने इशारों से उसे बताया कि मुझे कपड़े तब्दील करने हैं तो वो मेरी जैकेट के बटन खोलने लगी। मैंने ये गुमान करते हुए कि उसने मेरे इशारों का सही मतलब नहीं समझा, उसे बाजू से पकड़कर खेमे से बाहर ले जाना चाहा तो वो एकदम मेरे पांव पर गिर गई और इशारों से मुझे बताया कि अगर वो सुबह होने से पहले खेमे से बाहर गई तो सरदार उसे कत्ल कर देगा। यहाँ भी कमोवेश मुरंगों वाले रस्म रिवाज थे। मेहमान की इज्जत अफजाई के लिए कबीले की किसी औरत और अगर कोई वीवीआईपी हो तो रानी को पेश किया जाता था। मेरी जान अजीब मुसीबत में थी। गुज़श्ता दिनों से पै दर पै ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे जो बज़ाहिर जज्बात को भड़काने वाले और तस्कीन आमेज महसूस हो रहे थे, लेकिन जिनका अंजाम इंतहाई भयानक और नाखुशगवार होना था। थकावट से मेरा जिस्म चूर हो रहा था और आंखें नींद से भरी हुई थीं।
مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں بستر پر بچھی کھالیں اٹھا کر خیمے کے ایک کونے میں چلا گیا اور رانی کو کہا کہ وہ بستر پر سو جائے۔ میں نے دونوں سب مشین گنیں اپنے سرہانے رکھیں اور پسٹل ہاتھ میں پکڑ کر لیٹ گیا۔ رانی نے میرا یہ انداز دیکھا تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور صاف انگریزی میں بولی کہ مسٹر، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم میرے ساتھ سوتے ہو یا علیحدہ، البتہ سردار نے مجھے جو کام سونپا ہے اگر میں اسے سر انجام نہ دے سکی تو وہ میرا برا حشر کرے گا۔ رانی کو انگریزی بولتے سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری نیند یکلخت مجھ سے کوسوں دور بھاگ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں چاروں طرف سے خطرات میں گھر چکا ہوں۔ بڑا ہی منحوس دن تھا جب ہم برما میں داخل ہوئے۔ ہر روز ایک سے ایک انوکھا واقعہ پیش آ رہا تھا۔ لاشوں پر لاشیں گرتی جا رہی تھیں، دشمنوں کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی۔ کبھی انسان درندوں کے روپ میں سامنے آتے تھے، کبھی شیطان جادوگرنی کے ذریعے بہکاتا، کبھی بھارتی فوجی، ناگا، میزو اور مورنگ قبائل ہماری راہ میں حائل ہوتے، کبھی جنگلی درندے اور اژدہے، سانپ اور بچھو ہم پر وار کرتے اور کبھی سازشوں کے جال ہمارے چاروں طرف بنے جاتے۔ مجھے اگر راولپنڈی سے روانگی کے وقت ایسے حالات سے دوچار ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ ہوتا تو میں کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے راجا تری دیو سے معذرت کر لیتا۔ میں نے پسٹل رانی کی طرف کرتے ہوئے کہا کہ تم انگریزی جانتی ہو تو یقیناً یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے ہاتھ میں لوہے کا جو ٹکڑا پکڑا ہے اسے پسٹل کہتے ہیں، اور اس کی نال پر جو شے لگی ہے اسے سائلنسر کہتے ہیں، جس سے پسٹل چلنے کی آواز نہیں آتی۔ ایک بات شاید تم نہیں جانتی کہ اس پسٹل کی گولیاں 2 بار چلتی ہیں، ایک بار پسٹل سے چلتے وقت اور دوسری بار اپنے ٹارگٹ کو لگنے کے بعد پھٹتی ہیں۔ یہ مشین گنز 1 منٹ میں 270 گولیاں فائر کر سکتی ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ میں آج تک بھارت، تھائی لینڈ، برما، آسام اور ناگا، میزو اور مورنگ قبائل میں اتنے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہوں جن کی تعداد بھی مجھے یاد نہیں۔ میرا اصول ہے کہ میں گولی پہلے چلاتا ہوں اور سوچتا بعد میں ہوں۔ تم نے چونکہ خود ہی مجھے کسی خاص مقصد سے اس خیمے میں آنے کا بتایا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تم مجھے تفصیلاً اپنے متعلق اور یہاں آنے کا مقصد بتا دو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری ناکامی پر سردار تو تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن اگر میں تمہاری باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تو اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں ضرور داخل کر دوں گا۔ میری باتیں سن کر رانی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 22-23 برس کی ہوگی، اور شکل و صورت سے بھی اس کا چہرہ اس قبیلے کے خد و خال سے مختلف تھا۔ اس نے خوف سے اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا، میں آپ کو اپنے متعلق اور آج رات سونپے گئے مشن کے متعلق بالکل صحیح بتاؤں گی۔ اگر سچ میں کوئی طاقت ہے تو آپ کو میری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ دوسری صورت میں مجھے موت کا غم اس لیے نہیں ہوگا کہ میں پہلے ہی اس زندگی کو موت سے بدتر سمجھتی ہوں۔ میرا نام کلپنا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے پتا بڑے مشہور آرکیالوجسٹ تھے۔ میرے پتا آج سے تقریباً 5 سال پہلے بمبئی کے قریب ایلیفنٹ کے جزیرے میں کورووں کے زمانے کی تعمیرات پر تحقیق کر رہے تھے کہ سردار بھوشن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سردار بھوشن نے انہیں بتایا کہ اس کے قبیلے مگھ اور ہمسائے قبیلے مورنگ پر آج سے 5-7 پشت پہلے 2 جڑواں بھائیوں کی حکومت تھی۔ ان کے والد نے جواہرات کا ایک بہت بڑا خزانہ کہیں دفن کر کے یاقوت کے 2 تکونے ٹکڑوں پر نقشہ کندہ کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں بھائیوں کو دے دیا تھا۔ بعد میں ان جڑواں بھائیوں کی اولاد میں اختلاف پیدا ہو گئے اور نفرتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ دونوں سرداروں کی اولاد ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہو گئی۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے دونوں یاقوتی تکونوں کی ایک ساتھ موجودگی ضروری تھی تاکہ ان پر کندہ پورا نقشہ سامنے آ جائے۔ میرے پتا ایک مہم جو اور نڈر شخص تھے۔ انہوں نے سردار بھوشن کا تکونی یاقوت دیکھا اور اس پر کندہ آدھا نقشہ دیکھ کر کہا، میں کوشش کروں گا اس آدھے نقشے اور علاقے کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے خزانے تک پہنچ جاؤں۔ سردار بھوشن نے میرے پتا کو خزانے کا 1/4 حصہ دینے کا لالچ دیا اور میرے پتا میرے اور میری ماتا کے ہمراہ یہاں چلے آئے۔ پتا جی نے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ خزانے کی تلاش میں صرف کیا لیکن ناکام رہے۔ سردار بھوشن کی ہر صبح امید کے ساتھ شروع ہوتی اور ہر شام مایوسی میں ڈھل جاتی۔ خزانے کی تلاش کا چرچا سارے قبیلے میں پھیل چکا تھا۔ ایک روز جب تھک ہار کر پتا جی نے اپنی ناکامی کی خبر سنائی تو سردار بھوشن نے غصے میں میرے پتا اور ماتا کو قتل کر دیا اور مجھے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا۔ میں نے یہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر بار پکڑی گئی اور اس جرم میں بے انتہا جسمانی اذیت سہنا پڑی۔ سردار بھوشن نے مورنگ غیر ملکی سردار عورت کو بھی خزانے کا حصہ دینے کا لالچ دیا تھا اور چند روز وہ اور زندہ رہتی تو سودا طے ہو جاتا۔
اس کے مرنے کے بعد جو مورنگ آپ کو یہاں لائے ہیں وہ سردار بھوشن کے جاسوس اور حامی ہیں۔ سردار بھوشن انہی میں سے کسی کو سردار چن کر مورنگوں کا یاقوت لے لیتا۔ اب وہ یاقوت آپ کے پاس ہے اور سردار نے مجھے رات آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو خوش کر کے یا تو وہ یاقوت خود حاصل کر لوں یا آپ کو قائل کروں کہ آپ صبح وہ یاقوت سردار کو دے دیں۔ یاقوت کے حصول کے لیے سردار آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا اگر مورنگ اسے یہ نہ بتاتے کہ آپ کے پاس فائر آرمز ہیں۔ مجھے بھی سردار نے کہا ہے کہ اگر میں یاقوت آپ سے لینے میں کامیاب ہو گئی تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ یہ ہے میری داستان، اب آپ پر منحصر ہے کہ اس پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر کلپنا خاموش ہو گئی اور میں آنے والے خطرات سے نمٹنے کے طریقوں کی سوچ میں غرق ہو گیا۔ حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اب یا صبح تکونا یاقوت سردار بھوشن کے حوالے کر دیتا، وہ جسے چاہتا مورنگ قبیلے کا سردار بناتا اور خزانہ اسے ملتا نہ ملتا اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ہم پہلے ہی اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کر چکے تھے اور ہماری اصل مہم کی منزل یعنی چکما قبیلے کا صدر مقام رانگا ماٹی یہاں سے صرف 2 دنوں کی مسافت پر تھا۔ ہمیں وہاں جلد از جلد پہنچنا اور سردار کی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ جواہرات لے کر واپس لوٹنا چاہیے تھا۔ میری ذہنی حالت یہ تھی کہ میں مہم کو سر کرنے کی حد تک تو واقعی جلدی میں تھا اور چاہتا تھا کہ راجہ تری دیو سے کیا ہوا وعدہ جلد از جلد پورا کروں اور اس کی امانتیں اس تک بخیر و خوبی پہنچا دوں۔ جہاں تک خود اپنے واپس گھر جانے کی خواہش تھی تو یقین جانیے میں واپس جانے کے خیال سے ہی لرز اٹھتا تھا۔ گھریلو زندگی بلکہ صاف الفاظ میں ازدواجی زندگی سے متعلق میرے تمام خواب، خواہشات اور امنگیں چکناچور اور ملیا میٹ ہو چکی تھیں۔ بھارت میں 3.5 سالہ قیام اور واپسی پر چند ماہ کے بعد ہی اس مہم پر نکل پڑنا میرا گھریلو حالات کی سنگینی سے مقابلہ نہ کر سکنے اور ان سے فرار ہونے کی کیفیت تھی۔ میرے تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میں اپنے گھر کے ظلمت قدا سے جب تک اور جتنا بھی دور رہوں میرے لیے بہتر ہوگا۔ کلپنا کی داستان انوکھی یا نئی نہ تھی بلکہ ہزاروں لاکھوں بار دہرائی ہوئی تھی۔ مائٹ از رائٹ ازل سے طاقتور کا اصول رہا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے یہ عالیشان مقبرے، ان کی نمائشی محبت کے شاہکار تاج محل، یہ اہرام مصر اور دیوار چین جیسی حیران کن تعمیرات میں چھپے ان حکمرانوں کے جاہ و جلال، ملکی دولت سے بھرے خزانے اور غریبوں کی زندگی اور خون پر ان کا مکمل اختیار ہونے کے حقائق چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ صرف طاقت ہی سچائی ہے۔ آج کے دور میں اگر ان جیسے حکمرانوں کا عوام یا کوئی صحیح متبادل طاقت محاسبہ کرتی ہے تو یہ حکمران حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ جب تاج محل اور جہانگیر کا مقبرہ بنانے والے شاہ جہان کا محاسبہ نہیں کیا گیا تو ہمارے رائے ونڈ کے محلات کیوں ان کی نظروں میں کھٹکتے ہیں؟ شاہ جہان کو بادشاہت تو باپ سے ورثے میں ملی تھی لیکن ہم تو پوری قوم کے ڈالے گئے 18% سے بھی کم ووٹوں سے انجینئرڈ الیکشن میں 2/3 ووٹوں کا بھاری مینڈیٹ حاصل کر کے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ ان خاکی وردی والوں کی اتنی مجال کہ ہمیں وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر جیل میں ڈالا اور ہماری بدعنوانیوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ہمارا بھاری مینڈیٹ ہمیں پوری اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، فوج کے سربراہ کے جہاز کو اترنے دیں یا 200 مسافر سمیت فضا میں ہی بھسم کر دیں۔ ہم طاقت ہیں، ہمارا بھاری مینڈیٹ سب سے افضل ہے۔ سردار بھوشن نے تو کلپنا کو زبردستی اپنی رانی بنایا تھا۔ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں کلپنائیں ملیں گی جنہیں آہ بھرنے کی اجازت نہیں اور جو سسک سسک کر زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہیں۔ یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ سردار، یہ سب طاقت ہیں اور ان کا ہر کام جائز۔ ان کی حویلیوں اور اونچی دیواروں کے اندر سینکڑوں ہزاروں کلپنائیں موجود ہیں۔ تہمینہ دورانی اور ناہید اختر جیسی ہزاروں ہیں جن کی آہیں اور سسکیاں ان اونچی دیواروں کے اندر ہی دب کر رہ گئیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں لازماً آگاہ کیجئے گا۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔